سوات کی تحصیل خواجہ خیلہ کے مدرسے کے تمام استاد گرفتار۔ مدرسے کے دوسرے بچوں پر بھی تشدد کے شواہد ملے ہیں۔ ڈی پی او سوات محمد عمر خان نے کہا فرحان کے قتل میں نامزد 4 میں سے 2 ملزم گرفتار ہیں۔ مرکزی ملزم محتمم اور بیٹا مفرور ہیں۔ مدرسے میں موجود 170 بچے والدین کے حوالے کر دیے۔ مدرسہ مخزن العلوم سے لاٹھیاں اور زنجیریں بھی ملی ہیں۔ مقتول فرحان کے دادا نے کہا بچے نے گھر میں جو باتیں بتائیں سب کے سامنے نہیں بتا سکتا۔ بچہ مدرسے میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا۔ مقتول کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تشدد ثابت ہو گیا۔ قاتلوں کی جانب سے دباؤ یا کچھ اور؟ بلوچستان میں قتل ہونے والی لڑکی کی والدہ نے بیٹی کا قتل جائز قرار دے دیا۔ مقتولہ کی ماں نے ویڈیو بیان میں کہا بانو کو بلوچ رسم و رواج کے مطابق سزا دی گئی۔ فیصلے میں سردار شیرباز ساتکزئی کا قصور نہیں، گرفتار کیے گئے افراد رہا کیے جائیں۔ پاکستان علماء کونسل نے مقتول خاتون کی والدہ کا بیان قرآن و سنت کے منافی قرار دے دیا۔ کہا اس طرح کا بیان ظاہر کرتا ہے کہ قتل میں والدین کی مرضی شامل تھی۔ چیئرمین حافظ طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ خاتون کے والدین کو بھی اس قتل ناحق میں مجرم تصور کرنا ہوگا۔ شریعت کا حکم ہے ظلم میں کوئی قریبی عزیز بھی شامل ہو تو اس کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ذمہ داری ریاست کی ہے۔ والدہ کا بیان قانونی، سماجی، صحافی حلقوں نے بھی مسترد کر دیا۔ ملزموں کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ۔ اے ٹی سی کوئٹہ نے نامزد ملزم سردار شیرباز ساتکزئی کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ ملزم کو ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ کیا وزیر اعلیٰ بلوچستان اپنے وعدے پر قائم رہیں گے؟ دیگاری واقعہ سرفراز بگٹی کے لیے قانون کی حکمرانی کا ٹیسٹ کیس بن گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے وسیم بادامی کے پروگرام میں 2 ٹوک الفاظ میں کہا تھا اگر فیملی نے معاف بھی کر دیا تو سرکار کی مغیت میں کیس چلائیں گے، اب سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی کہا تھا قوم کو یقین دلاتا ہوں ظالم اپنے انجام کو ضرور پہنچیں گے، ظالم کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ شاہراہ بابو سر پر سیلابی ریلے میں بہہ جانے والے 10 سے 15 لاپتہ افراد کی تلاش جاری۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق کہتے ہیں شاہراہ بابو سر جگہ جگہ بلاک ہے۔ ماضی میں بھی شاہراہ بابو سر پر ریلے آتے رہے لیکن ایسا نقصان کبھی نہیں ہوا۔ سیاح فی الحال شمالی علاقوں کے سفر سے گریز کر ریلے کے بعد پھنسنے والے سیاحوں اور مسافروں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ وزیر اعظم کا بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن تیز کرنے کا حکم۔ کہا شاہراہ قراقرم سمیت دیگر راستوں پر بحالی کا کام مزید تیز کیا جائے۔ پھنسے ہوئے مسافروں کو رہائش، خوراک سمیت ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں۔ مانسون کے آنے والے اسپیلز کے لیے ادارے مل کر لائحہ عمل بنائیں۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں طوفانی بارش۔ لاہور میں مسلسل 2 گھنٹے برسات میں سڑکیں تالاب بن گئیں، متعدد گاڑیاں بند ہو گئیں، لوگوں کو پریشانی کا سامنا رہا۔ 100 ملی میٹر بارش کے چند گھنٹوں بعد شہر کی سڑکوں کو کلیئر کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی نگرانی میں گرینڈ آپریشن۔ شادمان، وحدت روڈ، جی سی یونیورسٹی سمیت متعدد اہم مقامات سے پانی کی نکاسی کر دی گئی۔ چنیوٹ میں بارش سے مکان کی چھت گر گئی، 3 افراد زخمی۔ اٹک میں تیز بارش کے باعث وین برساتی نالے میں بہہ گئی، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ننکانہ صاحب کا دورہ۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں گئیں۔ سیلابی ریلے سے بچاؤ کے لیے 2 فلڈ ڈرین بنانے کا اعلان کیا۔ مریم نواز نے ننکانہ کا بیوٹیفیکیشن پلان 2 ہفتے میں طلب کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے 25 بار سیز فائر کرانے کا دعویٰ کیا لیکن مودی نے ایک بیان نہیں دیا۔ مودی کہتے ہیں آپریشن سندور جاری ہے تو پھر جیت کیسی؟ بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے مودی سرکار کو پھر بے نقاب کر دیا۔ کہا امریکی صدر ٹرمپ نے جنگ بندی کرائی، یہی حقیقت ہے۔ مودی کب تک حقیقت چھپائیں گے؟ پاکستان بھارت سے تمام تصفیہ طلب مسائل پر بامعنی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات میں گفتگو۔ وزیر اعظم نے پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے برطانیہ کے کردار کو سراہا۔ برطانوی حکومت کی جانب سے PIA کی پروازوں کی بحالی کے حالیہ فیصلے کا بھی خیر مقدم۔ کہا مثبت پیش رفت سے پاکستانی کمیونٹی کو درپیش مشکلات دور کرنے میں مدد ملے گی۔
اس سال کے آخر میں برطانیہ کی قیادت کے ساتھ ملاقات کے منتظر ہیں۔ وزیر اعظم نے کنگ چارلس اور وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ جین میریٹ نے وزیر اعظم کی قیادت میں حکومت کی معاشی کارکردگی کو سراہا۔ سر، یہ آپ کا لائسنس ہے، میں تو گاڑی چلاتا ہی نہیں ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے اسلام آباد میں سیف سٹی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے دورے پر دلچسپ صورتحال۔ وزیر اعظم نے سیف سٹی کے منصوبے پولیس اسٹیشن آن ویلز کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم کو وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے پولیس اسٹیشن آن ویلز کا پہلا ڈرائیونگ لائسنس اعزازی طور پر پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تو گاڑی چلاتا ہی نہیں۔ شاہ محمود قریشی کی بریت کا یہ مطلب نہیں کہ وہ باہر آ رہے ہیں، ابھی 8-9 مقدمات باقی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ شاہ محمود قریشی پارٹی کی قیادت سنبھالیں گے۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی سے سابق صدر عارف الوی، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، عمر ایوب، اسد قیصر، حماد اظہر اور دیگر کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ بشرا بی بی، علیمہ خان، اعظم سواتی بھی 26 نومبر احتجاج کے مقدمات میں شامل۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ بانی پی ٹی آئی علیمہ خانم سے ناراض ہیں یا نہیں؟ علیمہ خانم کے ترجمان بتا سکتے ہیں، میں ان کا ترجمان نہیں۔ بانی جانے، ان کے کام جانے، یہ ان کا خاندانی معاملہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری کا پروگرام خبر مالک میں اظہار خیال، کہا علیمہ خانم کا دفاع وہی لوگ کریں جن کو انہوں نے لگوایا ہے۔ ان کو شرم نہیں آتی؟ اتنے سنگین الزامات ہیں تو آ کر دفاع کریں۔ گارڈین اخبار میں بشرا بی بی کے حق میں میرا کمنٹ چھپ گیا تھا تو یہ میرے گلے پڑ گئے تھے۔ بانی سے شکوہ کیا تو بانی نے کہا کسی کی باتیں نہیں سنو، میری سنو۔ صوبائی حکومت کی نالائقی ہماری عقل مندی ہے۔ ہم نے 10 ارکان پر 2 نشستیں جیت لیں، 90 ارکان ہمارے ہوتے تو کتنی سیٹیں جیتے تھے۔ حکومت نے عزت بچا لی، ہم 6-7 سیٹیں جیتنے کی پوزیشن میں تھے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو، کہا صوبائی حکومت دہشت گردوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، صوبہ دہشت گردوں کو ٹھیکے پر دے کر مال بنا رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کارکن کے قریب آنے پر خفا ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ کا گارڈ کارکن کو بار بار ہٹاتا رہا۔ کارکن کے دوبارہ قریب آنے پر علی امین گنڈاپور کارکن سے الجھ پڑے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا میرے ساتھ کھڑے ہوئے اور کتنا قریب آنا ہے۔ کارکن نے بانی پی ٹی آئی کا نام لیا تو وزیر اعلیٰ کو مزید غصہ آ گیا۔ کوہستان اسکینڈل میں 9 ملزمان نے نیب کو پلی بارگین کی درخواست دے دی۔ نیب ذرائع کا کہنا ہے ملزمان کے منقولہ اور غیر منقولہ اثاثوں کی چھان بین جاری ہے۔ ملزمان کے ذمے رقم کا تعین کیا جا رہا ہے، جس کے بعد درخواستیں چیئرمین نیب کو بھیجی جائیں گی۔ چیئرمین نیب کی منظوری کے بعد احتساب عدالت میں درخواست دائر ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ بنگلہ دیش، وزارت داخلہ ڈھاکہ آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ محسن نقوی کی بنگلہ دیشی ہم منصب سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال، سفارتی اور سرکاری پاسپورٹس کی ویزا فری انٹری کی سہولت دینے کا فیصلہ، انٹرنل سیکورٹی اور پولیس ٹریننگ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، 2 طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ کمیٹی تشکیل دے دی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا دورہ ترکیہ، استنبول میں عالمی دفاعی نمائش میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی ترکیہ آذربائیجان کے وزرائے دفاع سے ملاقاتیں، دفاعی سیکورٹی تعاون بڑھانے پر بات چیت۔ ملاقاتوں میں علاقائی عالمی امن میں پاک افواج کے کردار کو سراہا گیا۔ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف قربانیوں اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا بھی اعتراف۔ اعلیٰ حکام کا پاکستان سے دفاعی اشتراک مزید مستحکم بنانے پر اتفاق۔ لاہور کی سڑکوں پر الیکٹرک بسوں کے بعد الیکٹرک ٹرام بھی چلے گی۔ چین سے ٹرام منگوا لی گئی، ٹرائل کے لیے کینال روڈ پر چلایا جائے گا۔ 3 باکسز پر مشتمل ٹرام میں 200 سے زائد افراد سفر کر سکتے ہیں۔